السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چغتائی، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ادیب، صحافی، دانشور، اور کراچی پر جو ہے یہ ایک اتھارٹی بھی مانے جاتے ہیں، حسن عسکری صاحب۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، اور صحافت کے لیے بھی ان کی خدمات ہیں، اور شہر کے لیے بھی ان کی خدمات ہیں، اور بلدیاتی رپورٹنگ میں بھی ان کا ایک بڑا نام ہے۔ تو آج ہم کوئی بات سیاست پہ نہیں کر رہے، اور ان سے جو ہے کوئی شہر کی صورتحال پر بھی کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی تبصرہ کریں، بلکہ ہم آج بات کریں گے ان کی ایک کتاب، بڑی خوبصورت کتاب، یہ جو مارکیٹ میں آئی ہے، المیہ کراچی اس کا نام ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ کراچی کی اس میں تاریخ بھی ہے، کراچی کی جو آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہے، ماضی میں جو کچھ کراچی میں ہوتا رہا ہے، کس طریقے سے یہ شہر بنا، اس شہر نے ترقی کی، اور یہ جو شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اور یہ جو ایشیا کا سب سے صاف ستھرا شہر کہلاتا تھا، اور یہ جو دلہنوں کا شہر کہلاتا تھا، عرس البلاد یہ کہلاتا تھا۔ اور آج اس شہر نے، یہ خوبصورت شہر نے، جس کی سڑکیں دھلتی تھیں، جس کی عمارتیں دھلتی تھیں، اس خوبصورت شہر نے آج جو ہے ایک کوڑے کے ڈھیر کا سفر جو ہے وہ بڑی کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ اور یہ بے حسی دیکھیں کہ اس شہر کا کیا حال ہو گیا، اور پورا شہر جو ہے جگہ جگہ آپ کو کوڑے، سیوریج کے پانی، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور اس پہ کسی کو اس شہر کے 4 کروڑ واسیوں کو نہ پرواہ ہے، نہ اس شہر کے میئر کو اس کی پرواہ ہے، نہ اس شہر کے جو حکمراں ہیں، جو صوبائی حکومت ہے، جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کیبنٹ ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، وزیر بلدیات ہیں، کسی کو اس شہر کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ شہر جو ہے وہ بجائے یہ کہ شہر کی ترقی کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، اور جو گندگی کے ڈھیر ہیں وہ ختم کیے جائیں، سیوریج کا پانی جو ہے سڑکوں پھیلا ہوا ہے اس کو بند کیا جائے، اس کے بجائے یہ ہو رہا ہے کہ یہ مزید ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کو ایک زمانے میں ایک انگریز جو پاکستان آیا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی، تو اس نے لاہور کو پاکستان کا سب سے بڑا گاؤں قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی کو ہم گاؤں بھی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ گاؤں بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، اور گاؤں بہت صاف ستھرے اب بھی ہیں۔ تو کراچی کو ہم یہ نہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کو ہم ایک بہت بڑا گوٹ قرار دے سکتے ہیں، اور ایسا گوٹ کہ آپ نے ایسے گوٹ تو دیکھے ہوں گے، کراچی میں ایسے ہی گوٹ ہیں جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں، سیوریج کے ڈھیر ہیں، جہاں بالکل صورتحال بہت ہی ابتر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو کراچی کی ہم نے تھوڑی سی بات کر لی، اور یہ موضوع ہے ان کی کتاب المیہ کراچی کا۔ تو ہم حسن عسکری صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ حسن عسکری صاحب، آپ کو یعنی کہ آپ کی زندگی بیت گئی، زندگی گزر گئی کراچی کی سڑکوں پہ، کراچی کی فٹ پاتھوں پہ چلتے ہوئے، بسوں کو سفر کرتے ہوئے، تو یہ کیا ایسی وجوہات تھیں اور کیا محرکات تھے کہ یہ کتاب جو ہے آپ نے لکھی؟ اور میں نے یہ سنا ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی ریکارڈ مدت میں، یعنی 4 مہینے میں یہ کتاب لکھ دی۔ ہاں، میں یہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، یہ کراچی پہ ایک مکمل دستاویز ہے، یعنی پورا ایک حوالہ ہے کراچی کا۔ اور اب تک کراچی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ مطلب اس کتاب میں یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اور دوسری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا تمام جو موضوعات ہیں ان کا احاطہ کیا گیا۔ جی عسکری صاحب۔ جی شہزاد بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کتاب جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ لکھی، تو چونکہ میرا تعلق کراچی سے تھا، میں یہیں کراچی کے اندر پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، یہیں تعلیم حاصل کی، تو جو شہر کو جو میں نے پہلے دیکھا تھا اور اب جو دیکھا ہے، اور میں جو دیکھ رہا ہوں، اور آئندہ کی بھی جو نظر ہے، اس کے مطابق سوائے ایک افسوس کے اور اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس شہر کو جس نے کیا کہتے ہیں بانی پاکستان کو جنم دیا ہے، جس شہر میں بانی پاکستان نے تعلیم حاصل کی، اس شہر کے ساتھ جو پاکستان کا پہلا جو ہے نا آپ کا کیپٹل رہا ہے، آپ کا اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں صوبہ سندھ کا بھی دارالخلافہ ہے، اس کے ساتھ اتنی بے حسی کا برتاؤ، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھیں کہ دنیا کے ہر ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ہر ملک اور ہر شہر نے ترقی کی ہے، ہر شہر نے ترقی کی ہے،
اور کراچی کو مثال بنا کے مختلف شہروں نے ترقی کی ہے. یعنی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ملائیشیا سے لوگ بھیک مانگنے کراچی آتے تھے, اور ایک میرے دوست نے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ جو شیخ تھے, یہ جو پل کانٹیننٹل جو کراچی میں آپ کھڑا ہوا تھا, اور سی بریج پلازا کھڑا ہوا تھا, اور یہ ابھی بینک پلازا کھڑا ہوا تھا, تو یہ عمارتیں دیکھنے شیخ جو ہے پورے مڈل ایسٹ سے لوگ کراچی آتے تھے. یعنی کہ کراچی کی اتنی شان تھی. اور جب کراچی میں آپ کا یہ حبیب بینک پلازا کھڑا ہوا تھا تو اس وقت ملائیشیا, سنگاپور, ان شہروں میں 4 منزل سے بڑی عمارت نہیں تھی. شہزاد بھائی آپ نے درست فرمایا. کراچی کا اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کراچی کی تاریخ جو ہے نا وہ یہی بتاتی ہے کہ کراچی نے بہت تیزی سے ترقی کی. اور اس وقت کیا کہتے ہیں آپ کے 60 کی دہائی کے اندر کراچی دنیا کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر تھا, اور یہ یو این او نے اپنی رپورٹوں میں اس کا تذکرہ کیا. جہاں تک غیر ملکیوں کا آنے کا تعلق ہے تو کراچی کی جو ہے نا سیاحتی طور کے اوپر کراچی جو ہے نا دنیا میں ایک جانا پہچانا شہر تھا. اس کا ساحل جو ہے نا بہت مشہور ساحل تھا, جہاں آپ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سب سے بڑا ساحل تھا. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس جو کہ ساحل کی جو ہے نا ریت جو ہے نا انسان کے جسم کو نہیں چپکتی تھی, اور بہت ہی صاف ستھرا. سب سے اچھا ساحل مصر کے بعد جو کیا کہتے ہیں جو یعنی کہ تاریخ ہے اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ سب سے اچھا ساحل جو ہے مصر کے بعد وہ کراچی میں ہے. 100 کلومیٹر کا آپ کا ساحل ہے. اچھا دیکھیں, آپ بھی میرے خیال سے گوروں سے نفرت کرتے ہوں گے, اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ بھئی گورے بہت برے ہوتے ہیں, انگریز, اور ان سے نفرت کرنی چاہیے. لیکن گورا جو ہے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت شہر دے کے گیا, جس میں ٹرام وے سسٹم تھا, جس میں ریلوے سسٹم تھا, جس میں ٹرانسپورٹ سسٹم تھا, جس میں تعلیمی نظام تھا, جس میں ہیلتھ سسٹم تھا. آپ نے وہ سارا سسٹم جو ہے ملیا میٹ کر دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شہزاد بھائی آپ کے جو ہے نا میں اس کے لیے ایک شعر کہہ سکتا ہوں, کسی کو برا کہنے سے کیا حاصل, اپنے حصے کی شمع جلاؤ تو روشنی ہوگی. گوروں کو برا کہنا بہت نہیں, ہم نے آزادی تو حاصل کر لی نا. پھر اگر آزادی حاصل کر لی اور آزادی بڑی اچھی چیز ہے, تو ہم نے پھر یہ کہ حاصل کیا اس آزادی کے ثمرات کیا ہیں, یہ تھوڑا سا آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. آزادی کی اگر ثمرات کو ہم دیکھیں تو ہم نے جو برٹش دور کے اندر جو ترقی ہوئی تھی شہر کے اندر, اس شہر کو ہم نے کیا کہتا ہے ملیا میٹ کر دیا ہے. اور جہاں تک فارنرز کے آنے کا تعلق ہے تو اس کتاب کے اندر میں نے ڈاکٹر روتھ ہاؤ کا تذکرہ کیا ہے. ڈاکٹر روتھ ہاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا, اور اس وقت وہ پاکستان آئے جن کی جو جرمنی ایک ترقی یافتہ شہر تھا, اور جو جرمنی ترقی یافتہ ملک ہے, آج پہلے بھی تھا آج بھی ہے. اور پھر ڈاکٹر روتھ ہاؤ کا تعلق ایک امیر جو ہے نا گھرانے سے تعلق تھا. وہ جوانی کے اندر یہاں پاکستان آئیں اور کراچی کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا. انہوں نے کیا کہتے ہیں یہاں پر آ کے آپ اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں لیپریسی ہاسپٹل جو ہے نا قائم کیا اس کو, اور پوری انہوں نے اپنی جوانی دے دی اس کے اوپر. یہ ان کا جو ہے نا کراچی سے محبت کا عالم تھا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دعوے کرتے ہیں ہم کراچی کو اون کرتے ہیں, جو یہاں پر آپ کے کیا کہتے ہیں حکومتوں کے اوپر قابض ہے, ان کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے شہر کو نظر انداز کر دیا ہے. بالکل حد تو یہ ہو گئی کہ بانی پاکستان کے اس کے اوپر جو بھی غیر ملکی آتے پہلے وہ آتے تھے. یہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جس نے بھی اپنے ملک کو آزادی دلائی, غیر ملکی آتے پہلے اس کے اوپر آتے ہیں اور اس کو اوپر کیا کہتے ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج اس شہر کراچی کے اندر جو بھی ملک میں آتے ہیں وہ ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہاں نہیں لایا جاتا کہ جی قائد اعظم کی جو ہے نا اس کے اوپر مزار کے اوپر آ کے. یہ ہمارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ محبت ہے شہر کے ساتھ, یہ اس ملک کے ساتھ, اس کو کیا کہیں گے ہم. نہیں یہ عسکر صاحب یہ آپ مجھے بتائیں کہ اب مطلب یہ کہ اس شہر کا کیا مستقبل ہے, کہ کوئی مستقبل ہے یا یہ شہر جو ہے بالکل ہی فنا ہو جائے گا یہاں پہ. یعنی کہ آپ دیکھیں نا سڑکوں کا حال دیکھیں, ٹریفک جام کا حال دیکھیں. اچھا سڑکیں ہیں تو سڑکوں پر آدھی سڑکوں کو کوڑا پڑا ہوا ہے, یا یہ کہ اس پہ پارکنگ ہے یا ٹریفک جام ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں تو بہت ہی میں صورتحال بہت خراب دیکھ رہا ہوں. انڈونیشیا میں انہوں نے ایک شہر میں جب اتنا زیادہ ٹریفک جام ہو گیا تو انہوں نے وہاں کا جو
ان کا کیپٹل تھا وہ شفٹ کر دیا. تو اب یہ کہ اس 4.25 کروڑ آبادی کے شہر کو آپ کہاں شفٹ کریں گے, کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نے شہزاد بھائی جیسے کہا, یہ ہماری بدقسمتی میں ایک اور اضافہ ہے کہ برطانوی دور حکومت نے کراچی کی حد بندی تھی کہ کراچی کہاں تک تھا اس کا تھا, لیکن آج ہم نے اس حد بندی کو خود ختم کر دیا ہے. ایک طرف تو ہمارا شہر جو ہے نا صوبہ بلوچستان کے علاقے حب سے جا کے مل جاتا ہے, تو دوسرے انٹیریئر میں جو ہے نا آپ کے گھاروں سے چلا جاتا ہے, ٹٹا سے مل جاتا ہے. یہ حد بندی کو تو ہم نے خود ہی ختم کیا ہے اس کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سب سے بڑا المیہ ایک یہ ہے کہ آبادی کا جو ہے نا ایک ہی طرف کراچی کی طرف ہی بہاؤ ہے. کیوں ہے یہ اس کے اوپر؟ بھائی دیکھیں, جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کے مطابق نئی بستیاں آباد کی جاتی ہیں, پھر اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. ہماری تو نہیں, وہ تو بحریہ ٹاؤن اور ڈریم لینڈ سوسائٹی اور یہ سارے پروجیکٹ اور یہ ایل ڈی اے کے پروجیکٹ اور ایم ڈی اے کے پروجیکٹ وہ تو ہے نا, آلریڈی موجود ہے نا. مطلب نئی آبادیاں تو قائم ہو رہی ہیں. میرے خیال سے کچھ دنوں کے بعد جو ہے بحریہ ٹاؤن کا رقبہ جو ہے, بحریہ ٹاؤن کا اس وقت رقبہ جو ہے وہ 10 ممالک سے بڑا, یعنی کہ 10 ممالک کا جو رقبہ ہے, یعنی قطر کا رقبہ چھوٹا ہے اور بحریہ ٹاؤن کا رقبہ زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو 10 ممالک اور ہیں ان کا جو اگر آپ رقبہ دیکھیں تو ان کا رقبہ چھوٹا ہے اور بحریہ ٹاؤن کا رقبہ زیادہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کا جو رقبہ ہوگا آنے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بلوچستان تک چلا گیا ہے, تو وہ تو کراچی سے ہی بڑا شہر بن جائے گا. تو نئے شہر تو آباد ہو رہے ہیں, لیکن نئے بحریہ ٹاؤن میں یعنی کہ کوئی مڈل کلاس کا آدمی تو, یعنی غریب آدمی کو چھوڑ دیں نا, غریب آدمی یا لوور مڈل کلاس تو چھوڑ دیں, آپ امیر آدمی بھی وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں پلاٹ یا مکان نہیں لے سکتا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا دو طرح کے طبقات ایک پیدا کی جا رہے ہیں. ایک طبقے کو انگریزی میں کہے جاتے ہیں کہ ہیو نوٹ, اور ایک اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہیو اور ہیو نوٹ, امیر اور غریب. یہ ہم جو ہے نا ایک طریقے سے ایک کلاس کو ڈفرینس ہم پیدا کر رہے ہیں اس کے اوپر. آپ نے جیسے کہا بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ, بحریہ ٹاؤن 80,000 ایکڑ سے جو ہے نا زیادہ کے اوپر جو ہے نا بحریہ ٹاؤن آباد ہے. آپ نے درست کہا کہ بہت سے ممالک سے اس کا رقبہ بڑا ہے اس کے اوپر, لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف جو کراچی ہے اس کو آپ نے جو تھا اس کو کراچی کو تباہ کر کے نئی اس طریقے سے بستیاں آباد کریں. یہ بستیاں نہیں ہیں, یہ تو آپ کی تفریق ہے, امیر و غریب کی تفریق. کہ آپ نے جو ہے نا کراچی کے اندر بھی ایک تفریق پیدا کی ہے, وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں گٹر نہیں ابلتے. بستیاں ایسی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان کے راستے ہیں کہ وہ وہاں سے کیا کہتے ہیں ڈیفینس اور کلفٹن سے ایئرپورٹ نکل جاتے, وہ انہوں نے اپنے آرام دہ راستے بنا لیے. لیکن دوسری جانب جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں سیوریج کا پانی وہ سڑکوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر نہیں ہے, آپ کے جو ہے نا کوئی آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے. ورنہ برٹش دور کے اندر گوروں کا برا کہہ رہے تھے جو انہوں نے کیا کہتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں لائنیں جو ڈالی ہیں اس کے اوپر, وہ اگر آج لائنوں کو اگر صحیح کر دیا جائے, انکرومنٹ ہٹا دیا جائے, صفائی کر دی جائے, تو مزید 70 سال تک میں سمجھتا ہوں سیوریج کی ضرورت نہیں ہے نئے نظام کی. اس کی اسی میں آپ بہتری لا سکتے ہیں. لیکن جو نہیں ہو رہا ہے, کوئی کراچی کو اور نہیں کر رہا ہے. آپ کو 60% سے زیادہ کراچی ریونیو دیتا ہے, ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو کتنا ملتا ہے اس کے اوپر, وہ کچھ بھی نہیں. آپ کو اوزرٹی آپ نے چھین لی ہے 98 کے اندر آپ نے, جبکہ برطانوی دور حکومت کے اندر کراچی میونسپلٹی تھی. کارپوریشن تو بہت بعد میں بنی ہے, اس کے اوپر تو اب بنی ہے کارپوریشن. تو میونسپلٹی تو اس کے اوپر جو آپ کا جو پورٹ کا جو آپ کا ٹیکس وہ آپ کو میونسپلٹی کو ملتا تھا, آپ نے اس کو اوپر لاہور کو ڈائی پورٹ بنا دیا آپ نے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو ہے آپ کے ساتھ ذاتی. جی عسکری صاحب, یہ بہت اچھا آپ کا تبصرہ آپ اپنی کتاب پہ اور کراچی کی صورتحال پہ, المیہ کراچی پہ ہم نے ڈسکس کیا. اور واقعی یہ کتاب کا نام جو ہے اتنا اچھا انہوں نے رکھا کہ کیا کہتے ہیں حیران کن طور پہ کہ اب جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ ایک ٹریجڈی کا شکار ہے, یعنی کہ المیہ کا شکار ہے, اور کوئی ہمیں راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کراچی کی ترقی کا, بہتری کا. بہرحال یہ کہ ہم نے
عسکری صاحب سے یہ ایک انہوں نے خوبصورت کتاب لکھی ہے، ایک اچھی کتاب لکھی، اچھی کاوش انہوں نے کی، اور اس کاوش پہ ہم نے ان سے گفتگو کی. تو ہمارے پاس ٹائم تو ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے ایک مختصر وقت میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ عسکری صاحب. تھینک یو.